فی احسن تقویم، ہم نے انسان کو سب سے بہتر قوام کے اندر ڈھالا ہے۔ میرے بزرگوں اور میرے بھائیوں، جب اللہ تعالیٰ نے انسان کو اشرف بنایا، انسان کو معزز بنایا، انسان کو مکرم بنایا اور انسان کو مرتبہ اور بلندی عطا کی، تو اللہ تعالیٰ نے اپنی مخلوقات میں سب سے زیادہ ذمہ داری بھی اللہ تعالیٰ نے انسانوں کے کاندھے پر رکھا۔ میرے بزرگوں، جو مخلوق اللہ نے ارذل بنائے ہیں، کمتر بنائے ہیں، ان کے اوپر کوئی ذمہ داری نہیں، لیکن جسے اللہ نے اشرف بنایا، افضل بنایا اور ایک مقام عطا فرمایا، فرشتوں سے اس کے سامنے سجدہ کرایا گیا۔ میرے بزرگوں اور میرے بھائیوں، اتنا بڑا مقام اللہ نے انسان کو عطا فرمایا، تو انسانوں کے کاندھوں پر ذمہ داری بھی اللہ نے ویسے ہی رکھی ہے۔ انسان اچھی طریقے سے اس بات کو جان لے اور اچھی طریقے سے سمجھ لے اور یہ بات اپنے ذہن و دماغ میں اچھی طرح سے محفوظ کر لے کہ انسان اس دنیا کے اندر آزادانہ زندگی بسر نہیں کر سکتا۔ انسان اس دنیا کے اندر آزادی کے ساتھ نہیں جی سکتا کہ جس طرح اس کا من چاہے، جس طرح اس کا جی چاہے، جو اس کی خواہش ہو، جو پسند آتا ہو، اسی کے موافق وہ زندگی گزارے۔ یہ انسان کا کام نہیں ہے۔ جب اللہ تعالیٰ نے انسان کو اتنا بڑا مقام دیا تو انسان کو یہ بات اچھی طرح یاد رکھنی چاہیے کہ انسان اپنے عمل کے سلسلے میں قدم قدم پر اس سے سوال کیا جائے گا، اس سے پوچھا جائے گا، اس سے حساب و کتاب لیا جائے گا، اور انسان کو ہر عمل کے بارے میں حساب دینا پڑے گا۔ انسان کو ہر عمل کے بارے میں حساب دینا پڑے گا کہ اس نے اس دنیا کے اندر کیا چیز اچھا کیا ہے، کیا برا کیا ہے، کس طرف اسے جانا چاہیے تھا اور کس طرف اسے نہیں جانا چاہیے تھا، کون سے کام اسے کرنا چاہیے تھا اور کون سے کام اسے نہیں کرنا چاہیے تھا۔ یہ انسان کو ضرور غور و فکر کرنا چاہیے۔ انسان آزادی کے ساتھ اس دنیا میں زندگی گزارنے کے لیے نہیں آیا۔ میرے بزرگوں، انسانوں کی جو تخلیق ہوئی ہے، اللہ تعالیٰ نے انسانوں کو جو دنیا میں پیدا کیا ہے، انسانوں کی مقصد تخلیق کیا ہے؟ کیا انسان کی مقصد تخلیق یہ ہے کہ وہ اس دنیا کے اندر آنے کے بعد بڑی بڑی فیکٹری لگانے والا بن جائے، بہت بڑا کارخانہ قائم کر لے، حکومت اور اقتدار کی کرسی تک پہنچ جائے، اور کھیت کھلیان، کاشتکاری، ملازمت، تجارت، یہ سب ذمہ داری اللہ نے انسانوں کو نہیں دی ہے کہ اسی کے لیے انسان کو پیدا کیا گیا ہو، یہی انسانوں کی مقصد تخلیق ہو، ایسا نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن میں صاف فرمایا کہ ہم نے انسانوں اور جناتوں کی جو تخلیق فرمائی ہے، انسانوں اور جناتوں کی جو پیدائش ہوئی ہے، اس کو جو پیدا کیا گیا ہے، دنیا میں بھیجا گیا ہے، وہ اس لیے پیدا کیا گیا تاکہ انسان دنیا میں جا کر کے میری معرفت کو حاصل کرے، مجھے پہچانے، میں اسے جو کچھ کہہ رہا ہوں، میں جو کچھ اسے بتلا کر کے بھیج رہا ہوں، اس کے موافق انسان زندگی گزارے، انسان مجھے پہچانے، میری رضا اور میری خوشنودی کو دنیا میں حاصل کرے۔ اس لیے میں انسان کو دنیا میں بھیجا۔ میرے بزرگوں اور میرے بھائیوں، ایک بات اور اچھی طرح سے سمجھنے کی ضرورت ہے۔ آج ہم یہ سمجھتے ہیں، یا ہمارے گھر کی خواتین یہ سمجھتی ہیں، ہم آپ کے توسط سے یہ پیغام آپ کے گھر کی عورتوں تک بھی پہنچانا چاہتے ہیں، آپ کے توسط سے یہ پیغام آپ کے گھر تک پہنچے، آپ کی گھر میں رہنے والی جو خواتین ہیں ان تک پہنچے۔ اللہ تعالیٰ نے دین پر عمل کرنے کی جو ذمہ داری دی ہے، وہ مردوں کو بھی دی ہے اور عورتوں کو بھی دی ہے۔ دین کے لیے محنت کرنا، دین کے لیے کوشش کرنا، دین کے لیے جد و جہد کرنا، دین کے لیے تبلیغ کرنا، دین کے لیے ہر طرح کی قربانی دینا
ہر طرح کی مشقت اور پریشانی کو برداشت کرنا جس طرح سے یہ مردوں کی ذمہ داری ہے ٹھیک اسی طریقے سے یہ عورتوں کی بھی ذمہ داری ہے۔ اور اللہ تعالیٰ نے دونوں کے لیے اجر اور وعدے اور انعام اللہ نے دونوں کے لیے طے کیے ہیں۔ ایسا نہیں ہے کہ مرد نماز پڑھے گا تو اسے ثواب اور اجر عطا کیا جائے گا اور عورتیں نماز پڑھیں گی تو اسے اجر اور ثواب عطا نہیں کیا جائے گا، ایسا نہیں ہے۔ بلکہ اللہ نے قرآن میں فرمایا من عمل صالحا من ذکر او انثى وهو مؤمن فلنحيينه حياة طيبة ولنجزينهم اجرهم باحسن ما كانوا يعملون۔ قرآن میں اللہ فرما رہا ہے کہ جو کوئی بھی نیک عمل کرے گا، ایمان والا ہے، خواہ وہ مرد ہو یا عورت ہو، کوئی بھی ہو، اگر اس دنیا میں رہتے ہوئے نیک عمل کر رہا ہے، اس دنیا میں رہتے ہوئے نیک عمل کر رہا ہے، خواہ وہ مرد ہو یا عورت ہو، ایمان اس کے پاس ہے، اللہ فرماتا ہے فَلَنَجْزِيَنَّهُمْ أَجْرَهُمْ بِأَحْسَنِ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ، ہم اس کو اس دنیا کے اندر پاکیزہ اور خوشگوار زندگی عطا کریں گے اور اللہ کے یہاں بھی اس کے لیے بہت بڑے اجر اور بہت بڑے وعدے۔ میرے بزرگوں اور میرے بھائیوں، اصل بات بتانے کی یہ ہے کہ آج ہمارے سماج میں، ہمارے معاشرے میں، ہمارے ماحول اور ہماری سوسائٹی میں، ہمارے گھر میں ایک غلط فہمی پیدا ہو گئی۔ غلط فہمی یہ پیدا ہو گئی ہے کہ ہمارے گھر کی عورتوں، ہمارے گھر کی جو خواتین ہیں، ہماری گھر کی جو عورتیں ہیں، ہماری جو مائیں اور بہنیں ہیں، وہ یہ سمجھتی ہیں کہ دین کی خدمت، دین کی نشر و اشاعت، دین کی تبلیغ، دین کے لیے محنت کرنا، دین کے لیے کوشش کرنا، دین کے لیے پھرنا اور چلنا، یہ سب مردوں کے کام ہیں۔ دین کے لیے قربانی دینا یہ سارے کام مردوں کے ہیں۔ عورتوں کے کام کیا ہے؟ عورتوں کے کام ہے گھر کے اندر جھاڑو لگانا، گھر کے اندر کے سارے کام، آلو، پیاز اور ان ساری چیزوں کا اکٹھا کرنا، جمع کرنا اور کھانا بنانا، یہ کام عورتوں کے لیے خاص ہے اور مردوں کے کام دین کا کام کرنا مردوں کی ذمہ داری ہے، نوافل کا اہتمام مردوں کی ذمہ داری ہے، قرآن کی تلاوت یہ مردوں کے لیے ہے، اور دیگر چیزیں جتنے بھی نیک کام ہیں یہ سب مردوں کے لیے ہے، عورتوں کے لیے بس گھریلو کام کاج ہے۔ میرے بھائی، میرے بزرگوں اور میرے نوجوان دوستوں، میں آپ کے توسط سے یہ پیغام ان تک پہنچانا چاہ رہا ہوں، آپ کے توسط سے یہ پیغام ان تک پہنچانا چاہ رہا ہوں کہ آپ انہیں بتلا دیں، سمجھا دیں اور سکھا دیں کہ ایسی بات نہیں ہے۔ دین کی اشاعت، دین کی تبلیغ، دین کے فروغ کے لیے قربانی دینا جس طریقے سے مردوں کے لیے ضروری ہے ٹھیک اسی طریقے سے عورتوں کے لیے بھی ضروری ہے۔ دین کے لیے قربانی دینا جس طرح سے مردوں کے لیے ضروری ہے ٹھیک اسی طریقے سے عورتوں کے لیے بھی ضروری ہے۔ دین کے لیے چلنا پھرنا اور ہر طرح کی مشقت اور پریشانی کو برداشت کرنا جس طرح یہ مردوں کی ذمہ داری ہے ٹھیک اسی طریقے سے اللہ نے یہ ذمہ داری عورتوں کے لیے بھی رکھی ہے۔ میرے بزرگوں اور میرے بھائیوں، بتلانے کا اصل مقصد یہ ہے کہ یہ غلط فہمی اور یہ جو ایک طرح کی کجی جو ہمارے ماں اور بہنوں کے ذہن و دماغ کے اندر داخل ہو گئی ہے، اسے نکالنے کی ضرورت ہے اور اسے بتلانے کی ضرورت ہے کہ دیکھو، دین کی محنت کرنا جس طرح گھر کے باہر مردوں کی ذمہ داری ہے، گھر کی چہار دیواری میں اس کی ذمہ داری عورتوں پر ڈالی گئی ہے۔ میں نے حدیث پاک پڑھی آپ کے سامنے، اللہ کے حبیب سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث میں نے ابھی خطبہ مسنونہ کے بعد نقل کی آپ کے سامنے۔ اللہ کے حبیب کیا فرماتے ہیں؟ طلب العلم فریضۃ علی کل مسلم و مسلمہ، طلب العلم فریضۃ علی کل مسلم و مسلمہ۔ مطلب کیا ہوا اس کا؟ مطلب یہ ہوا
کہ جس طریقے سے دین کا سیکھنا، دین کا سمجھنا، دین کو پڑھنا، دین کا جاننا مردوں کے اوپر اللہ نے فرض کر دیا ہے، اسی طریقے سے دین کا سیکھنا، سمجھنا، سیکھنا اور پڑھنا یہ اللہ نے عورتوں کے اوپر بھی فرض کر دیا ہے۔ جس طریقے سے دین کی خدمت کی ذمہ داری اللہ نے مردوں کے کاندھے پر ڈال دی ہے، ٹھیک اسی طریقے سے اللہ تعالیٰ نے یہ ذمہ داری عورتوں کے کاندھے پر بھی ڈال دی ہے۔ اس لیے میرے محترم بزرگوں اور دوستوں، ہمارے لیے ضروری ہے کہ ہم اپنے گھروں کے اندر دینی ماحول پیدا کریں، دینی فضا قائم کریں، دینی فضا قائم کریں، دینی ماحول بنائیں۔ اللہ کے حبیب سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں، اللہ کے حبیب سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں عورتیں دین سیکھنے کے لیے بےتاب و بے قرار رہا کرتی تھی، دین سمجھنے کے لیے بےتاب و بے قرار رہا کرتی تھی۔ اللہ کے حبیب سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس صحابہ کرام کی جماعت لگی ہوئی رہتی تھی، صحابہ کرام بیٹھے ہوئے رہتے تھے، اللہ کے حبیب انہیں دین سمجھاتے تھے، دین سکھاتے تھے، جو بھی وحی الہی کا نزول ہوتا تھا اللہ کے حبیب صحابہ کرام کو سکھاتے تھے، بتلاتے تھے اور سناتے تھے۔ میرے بزرگوں اور میرے بھائیوں، ایک صحابیہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئی اور کہنے لگی، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، مرد حضرات تو بہت آگے نکل گئے ہیں دین کے معاملے میں، اس لیے کہ وہ آپ کے پاس ہمیشہ موجود رہتے ہیں، وہ ہمیشہ دین کی بات آپ سے سنتے رہتے ہیں، سیکھتے رہتے ہیں، وحی کا جو نزول ہوتا ہے اسے معلوم ہو جاتا ہے۔ ہم عورتیں اپنے گھروں میں رہتی ہیں، گھر کے کام کاج میں مصروف رہتی ہیں، اے اللہ کے رسول ہمیں دین کا پتہ نہیں چلتا، وحی الہی کا پتہ نہیں چلتا، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم آپ ہمیں بھی دین سکھلائیے، دین سمجھائیے، دین پڑھائیے اور دین بتلائیے۔ میرے بزرگوں اور میرے بھائیوں، سوچنے کی بات ہے، سوچنے کی بات ہے کہ اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں صحابیات رضی اللہ عنہن کے اندر کیسی طلب تھی، کیسا جذبہ تھا، کیسا شوق تھا، کیسا لگن تھا کہ وہ دین سیکھنے کے لیے، سمجھنے کے لیے اللہ کے حبیب سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آتی ہیں اور آپ سے درخواست کرتی ہیں کہ آپ جس طرح مردوں کو دین سکھاتے ہیں آپ ہمیں بھی دین سکھا دیجیے، آپ ہمیں بھی دین سمجھا دیجیے، آپ ہمیں بھی دین پڑھا دیجیے۔ میرے بزرگوں، اللہ کے حبیب سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے جب اس صحابیہ کی اس بات کو سنا، اللہ کے نبی بہت زیادہ خوش ہوئے، اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم بہت زیادہ خوش ہوئے اور فرمایا کہ ٹھیک ہے، ہم تمہارے لیے ایک دن مقرر کرتے ہیں۔ اللہ کے حبیب نے ایک دن اس کے لیے مقرر کر دیا، تمام صحابیات رضی اللہ عنہن ایک جگہ جمع ہوتی تھیں، پھر اللہ کے حبیب پردے میں بیٹھ کر انہیں دین سمجھا دیتے تھے، دین سکھلا دیتے تھے، دین بتلا دیتے تھے۔ میرے بزرگوں، یہ ذوق تھا صحابیات رضی اللہ عنہن کا۔ آج ہم اپنے سماج کو دیکھیں، اپنے معاشرے کو دیکھیں، اپنے گھر کو دیکھیں، اپنے پڑوسی کو دیکھیں، اپنے پورے ماحول کو دیکھیں۔ میرے بزرگوں، آج ہماری خواتین میں دن بدن دین کا ذوق، دین کا شوق ختم ہوتا ہوا نظر آتا ہے۔ ہماری مائیں اور بہنیں دین سے بالکل دور ہوتی چلی جا رہی ہیں۔ میرے بزرگوں، اس کی فکر کرنے کی ضرورت ہے کہ کیسے ہماری ماؤں میں، کیسے ہماری بہنوں میں، کیسے ہمارے گھر کی خواتین میں دین زندہ ہو جائے، وہ دین کے تقاضے اور مطالبے کو پورا کرنے والے بن جائیں۔ میرے بزرگوں، اس کی فکر ہمیں بھی کرنی ہوگی، اس کے لیے ہمیں بھی سوچنا ہوگا، اس کے لیے ہمیں بھی کوشش کرنی ہوگی، اس کے لیے ہمیں بھی جد و جہد کرنا ہوگا، جبھی جا کر کے ہمارے گھر میں، ہماری ماؤں میں، ہماری بہنوں میں، ہماری خواتین میں
دین زندہ ہوگا، اسے قرآن سے محبت پیدا ہوگی، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات سے محبت پیدا ہوگی، قرآن سے محبت پیدا ہوگی، دین کی عظمت اس کے دل و دماغ میں بیٹھے گی۔ اور میرے بزرگوں یاد رکھیے، جب عورتوں میں دین آ جاتا ہے، جب عورتیں نیک ہو جاتی ہیں، جب عورتیں باکردار ہو جاتی ہیں، جب عورتیں باحیا ہو جاتی ہیں، جب عورتوں میں دین کا جذبہ اور دین کا ذوق پیدا ہو جاتا ہے، میرے بزرگوں یاد رکھیے، جو ان کے بطن سے پیدا ہونے والے بچے ہوتے ہیں ان کے اندر بھی اللہ دین ڈال دیتا ہے، بے شک وہ بھی دیندار بن جاتے ہیں، وہ بھی اللہ کے ولی بن جاتے ہیں، وہ بھی اللہ کے برگزیدہ بندہ بن جاتے ہیں، اس کے قلب میں بھی اللہ کا خوف داخل ہو جاتا ہے، اس کے دل کے اندر بھی قرآن کی عظمت، رسول کی محبت اور اللہ کا ڈر پیدا ہو جاتا ہے۔ میرے بزرگوں، یہ بہت بڑا شکوہ ہے کہ آج جو ہمارے سماج میں، ہمارے معاشرے میں، ہمارے گھر میں، ہمارے محلے میں اور ہمارا پورا معاشرہ جو آج تباہی کی طرف جا رہا ہے، بربادی کی طرف جا رہا ہے، میرے بزرگوں اس میں بہت بڑا قصور یہ ہے ہم سبوں کا کہ آج ہم اپنے گھروں کے عورتوں کی تربیت سے بالکل بے فکر ہیں، غافل ہیں۔ انہیں دین پر لگانے کے لیے ہمارے پاس کوئی لائحہ عمل نہیں ہے۔ میرے بزرگوں اور میرے بھائیوں، آج ہماری مائیں اور بہنیں فلم بینی میں لگی ہوئی ہیں، موبائل کے ذریعے سے سیریل دیکھ رہی ہیں، قرآن کی تلاوت کے بجائے وہ سیریل میں مصروف ہے، قرآن کی عظمت کے بجائے وہ دوسری چیزوں کی عظمت میں لگی ہوئی ہے، وہ اپنے وقت کو اللہ کے ذکر اور اللہ کی یاد میں لگانے کے بجائے وہ دوسری گھومنے، سیر و تفریح میں اپنے وقت کو ضائع اور برباد کر رہی ہیں۔ میرے بزرگوں اور میرے بھائیوں، آج ہماری مائیں اور بہنیں فلم دیکھ کر کے، موبائل میں سیریل دیکھ کر کے، موبائل میں غلط چیزوں کو دیکھ کر کے آج ان کی نقالی میں مصروف ہیں۔ فلمی اداکاروں اور اداکاراؤں کی طرز زندگی کو وہ اپنے لیے سرمایہ افتخار سمجھ رہی ہیں، اور پھر جب ان کے بچے ان کے گود میں آتے ہیں تو جب ماں بے تربیت ہوتی ہے، ماں کے اندر جب کوئی ذوق دین کا نہیں ہوتا، اللہ کا خوف نہیں ہوتا، اللہ کا ڈر نہیں ہوتا، تو میرے بزرگوں ان کے بطن میں جو بچے پلتے ہیں، ان کے گود میں جو بچے جوان ہوتے ہیں، میرے بزرگوں اس کے اندر بھی دین کی کوئی سمجھ نہیں ہوتی ہے، دین کا کوئی خوف نہیں ہوتا ہے، اللہ کا ڈر نہیں ہوتا ہے۔ اس کے سامنے جہنم کا تذکرہ کر دیا جائے، اللہ کے عذاب کا تذکرہ کر دیا جائے، خدا کے گرفت اور پکڑ کا تذکرہ کر دیا جائے، میرے بھائی، میرے بزرگوں، ان نوجوانوں کے رونگٹے کھڑے نہیں ہوتے، ان کے دل پر ذرہ برابر بھی اثر نہیں ہوتا۔ کیوں نہیں ہوتا؟ کہ ان کی مائیں اور بہنیں ان کی تربیت غلط کر رہی ہیں، بچہ دودھ پی رہا ہے اور ماں غلط چیزوں کو دیکھ رہی ہے، بچہ گود میں پل رہا ہے، مادر رحم میں بچہ پل رہا ہے، ماں غلط کاری میں مبتلا ہے۔ میرے بھائی، میرے بزرگوں، کیسے ہمارا سماج درست ہو سکتا ہے؟ کیسے ہمارا معاشرہ درست ہو سکتا ہے؟ کیسے ہمارے معاشرے میں ترقی آ سکتی ہے؟ کیسے ہمارا معاشرہ بلند کردار اور با کردار ہو سکتا ہے؟ میرے بھائی، میرے بزرگوں، یہ بات آپ اچھی طریقے سے سمجھ لیجئے کہ جب عورتوں میں دین آ جاتا ہے، عورتوں میں خدا کا ڈر آ جاتا ہے، عورتوں میں خدا سے ڈرنے کا جذبہ پیدا ہو جاتا ہے، میرے بزرگوں، جس سماج میں عورتیں نیک ہو جاتی ہیں وہ پورا سماج، اس سماج کے مرد افراد بھی نیک بن جاتے ہیں۔ اگر آپ سیرت کا مطالعہ کریں گے، اگر آپ اولیاء اللہ کے کارناموں کو پڑھیں گے، ان کی زندگی کو دیکھیں گے، اور دنیا کے اندر تمام باکردار انسانوں کی زندگی کو دیکھیں گے، تو آپ کو پتہ چلے گا کہ اس کو باکردار بنانے میں، بڑا بنانے میں کسی نہ کسی عورت کا کردار، پس منظر اس کے پیچھے لگا ہوا ہے۔ میرے بزرگوں، اللہ کے حبیب سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کا واقعہ ہے کہ اللہ کے حبیب سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم پر جب پہلی وحی نازل ہوئی اور مرد کو سنبھالنے میں، مرد کو ڈھارس بندھانے میں،
عورت کا کتنا بڑا کردار ہوتا ہے، آپ اس واقعہ سے ذرا اندازہ لگا سکتے ہیں۔ اللہ کے حبیب سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم غار حرا کے سناٹے میں اللہ کی عبادت میں مشغول ہیں، اللہ کی عبادت میں لگے ہوئے ہیں۔ حضرت جبرائیل امین تشریف لاتے ہیں اور اللہ کے حبیب سے کہتے ہیں اقرا یا محمد، اے محمد آپ پڑھیے۔ اللہ کے حبیب سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں پڑھنا نہیں جانتا۔ اللہ کے نبی کو دبوچا، سینے سے لگایا اور کہا پڑھیے۔ اللہ کے رسول نے پھر کہا میں پڑھنا نہیں جانتا۔ تیسری دفعہ حضرت جبرائیل امین اللہ کے نبی کو سینے سے دبوچتے ہیں اور کہتے ہیں اقرا یا محمد، اے محمد آپ پڑھیے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پڑھنے لگے۔ میرے بزرگوں، حضرت جبرائیل امین اللہ کے نبی کے پاس غار حرا کی تنہائی میں تشریف لائے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے ایک نیا واقعہ تھا۔ اللہ کے حبیب بالکل گھبرا گئے، بالکل گھبرا گئے، خوف زدہ ہو گئے اور گھر آئے حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہ کے پاس۔ اور حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہ کے پاس آنے کے بعد اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم حضرت خدیجہ سے کہتے ہیں خشیت علی نفسی، خشیت علی نفسی، مجھے بہت زیادہ خوف محسوس ہو رہا ہے، مجھے ڈر محسوس ہو رہا ہے، لگتا ہے ایسا کہ میری جان چلی جائے گی۔ آج جو واقعہ میرے ساتھ غار حرا میں پیش آیا، کبھی ایسا واقعہ پیش نہیں آیا تھا۔ حضرت جبرائیل امین آئے، اللہ کے نبی کو دبوچا اور جو کچھ کیا اس سے اللہ کے رسول گھبرا گئے۔ میرے بزرگوں اور میرے بھائیوں، حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہ، اللہ تعالیٰ نے انہیں بہت زیادہ عقل مند بنایا تھا، بہت زیادہ قابل، ذہین اور فرزانہ عورت تھی۔ فوراً اللہ کے حبیب سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کو تسلی دیتی ہے۔ امام کائنات، معمار انسانیت، امام الانبیاء، سید الاولین والآخرین جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو تسلی دے رہی ہیں۔ ایک خاتون سیدہ خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہ کہتی ہیں اے اللہ کے نبی، کلا، ہرگز نہیں، اللہ آپ کو ہرگز ضائع نہیں کرے گا، اللہ آپ کو ہرگز ضائع نہیں کرے گا۔ آپ تو غریبوں کی مدد کرنے والے ہیں، آپ تو کمزوروں کی مدد کرنے والے ہیں، آپ تو ان لوگوں کو سب کچھ دینے والے ہیں جس کے پاس کچھ نہیں ہوتا۔ اے اللہ کے رسول، اے محمد، اللہ آپ کو ہرگز ضائع نہیں کرے گا۔ میرے بزرگوں اور میرے بھائیوں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جب حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہ کی یہ تسلی بھری باتیں سنتے ہیں، اللہ کے رسول کو سکون مل جاتا ہے، قرار آ جاتا ہے۔ اللہ کے رسول پر جو خوف طاری تھا وہ خوف زائل ہو جاتا ہے۔ میرے بزرگوں اور میرے بھائیوں، سوچئے کہ جب عورتوں میں دین آ جاتا ہے، عورتوں میں علم آ جاتا ہے، عورتوں کے اندر عقل، ذہانت اور عورتیں فرزانہ ہو جاتی ہیں، میرے بزرگوں مردوں کو سنبھال لیتی ہیں۔ اللہ کے حبیب سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کو نبوت سے سرفراز کیا گیا۔ آپ دیکھیے کہ اس معمار انسانیت کے پیچھے سیدہ خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہ کا ہاتھ ہمیں نظر آتا ہے یا نہیں آتا ہے، ان کا کردار ہمیں نظر آتا ہے یا نہیں آتا ہے۔ میرے بزرگوں، ایک واقعات نہیں ہیں، اس طرح کے بہت سارے واقعات ہیں۔ میرے بزرگوں، ایک واقعہ میں آپ کو سنانا چاہتا ہوں۔ خواجہ اجمیری رحمۃ اللہ علیہ، معین الدین چشتی اجمیری رحمۃ اللہ علیہ، اس ہندوستان میں بہت بڑے بزرگ گزرے، آپ لوگوں نے نام بھی سنا ہوگا۔ اجمیر کے اندر ان کا مزار ہے، بہت بڑے اللہ کے ولی، اللہ کے بہت برگزیدہ بندوں میں سے ایک تھے حضرت خواجہ معین الدین چشتی اجمیری رحمۃ اللہ علیہ۔ لاکھوں لوگوں نے ان کے ہاتھ پر بیعت توبہ کی اور اسلام کے اندر داخل ہوئے۔ میرے بزرگوں، ان کا ایک واقعہ میں کسی کتاب میں پڑھ رہا تھا، ایک کتاب میں ان کا واقعہ میں پڑھ رہا تھا کہ جب وہ اجمیر سے کلکتے کے سفر پر تھے
تو ان کے ہاتھ پر لاکھوں لوگوں نے توبہ کی اور لاکھوں لوگوں نے اسلام قبول کیا۔ حضرت خواجہ معین الدین چشتی اجمیری رحمۃ اللہ علیہ کے ہاتھ پر لاکھوں لوگوں نے بیعت توبہ کی اور لاکھوں لوگ اسلام کے اندر داخل ہوئے۔ حضرت خواجہ معین الدین چشتی اجمیری رحمۃ اللہ علیہ جب گھر پہنچے تو بہت زیادہ خوش تھے، ان کے چہرے پر خوشی کے آثار نمایاں ہو رہے تھے۔ حضرت خواجہ معین الدین چشتی رحمۃ اللہ علیہ کی خوشی جب ان کی والدہ نے دیکھا تو فرمایا، بیٹا تمہارے چہرے پر بہت زیادہ بشاشت ہے، فرحت و شادمانی ہے، مسرت ہے، خوشی کے آثار تمہارے چہرے سے نمایاں ہو رہے ہیں، بیٹا وجہ کیا ہے، کیوں تم اتنا زیادہ خوش ہو؟ میرے بزرگوں اور میرے بھائیوں، حضرت خواجہ معین الدین چشتی اجمیری رحمۃ اللہ علیہ نے کیا فرمایا؟ کہا امی میں اس لیے بہت زیادہ خوش ہوں، میں اس لیے بہت زیادہ خوش ہوں، میرے چہرے پر خوشی کے جو آثار نمایاں ہو رہے ہیں، اس کی وجہ آپ جاننا چاہتی ہیں؟ میں آپ کو بتلاتا ہوں۔ میں جب کلکتے کے سفر پر تھا تو میرے ہاتھ پر لاکھوں لوگوں نے بیعت توبہ کر لی اور اسلام کے اندر داخل ہو گیا۔ اے امی جان میں اسی لیے بہت زیادہ خوش ہوں، اسی لیے مجھے بہت زیادہ مسرت ہو رہی ہے، اسی لیے مجھے بہت زیادہ شادمانی اور فرحت محسوس ہو رہی ہے۔ میرے بزرگوں، وہ بھی تو ایک ولی کی ماں تھی۔ حضرت خواجہ معین الدین چشتی اجمیری رحمۃ اللہ علیہ کو اس نے دودھ پلایا تھا، حضرت خواجہ معین الدین چشتی اجمیری کی اس نے تربیت کی تھی۔ میرے بزرگوں، جب بیٹا اتنا بڑا ولی تھا تو اس کی ماں کتنی بڑی ولیہ ہوگی۔ وہ کہنے لگی، بیٹا تمہارے ہاتھ پر لاکھوں لوگوں نے بیعت توبہ کی ہے، لاکھوں لوگوں نے اسلام قبول کیا ہے، یہ تیرا کمال نہیں ہے، یہ تیرا کمال نہیں ہے۔ حضرت خواجہ اجمیری رحمۃ اللہ علیہ کی والدہ اپنے فرزند ارجمند حضرت خواجہ معین الدین چشتی اجمیری سے کہہ رہی ہے، بیٹا یہ تیرا کمال نہیں ہے، یہ میرا کمال ہے، بیٹا یہ تیرا کمال نہیں ہے، یہ میرا کمال ہے کہ تمہارے ہاتھ پر لاکھوں لوگوں نے بیعت توبہ کر لی اور اسلام کے اندر داخل ہو گیا۔ حضرت خواجہ معین الدین چشتی اجمیری رحمۃ اللہ علیہ نے توقف اختیار کیا، ٹھہر گئے، خاموش ہو گئے اور پھر پوچھا، اے میری امی آپ یہ بتلائیے، یقیناً یہ آپ کا ہی کمال ہے، میں اس کا اعتراف کرتا ہوں، میں اس کا معترف ہوں کہ یہ کمال آپ کا ہے، لیکن اے میری ماں میں یہ جاننا چاہتا ہوں کہ یہ کمال آپ کا کیسے ہے، میرا کیوں نہیں ہے؟ لاکھوں لوگوں نے میرے ہاتھ پر بیعت توبہ کری ہے، اسلام قبول کیا ہے، میں یہ جاننا چاہتا ہوں کہ یہ میرا کمال نہیں، آپ کا کمال کیسے ہے؟ اے میری پیاری اماں آپ ہمیں یہ بتلا دیجیے۔ میرے بزرگوں اور میرے بھائیوں، حضرت خواجہ معین الدین چشتی اجمیری رحمۃ اللہ علیہ کی والدہ نے جو جواب دیا، حضرت خواجہ معین الدین چشتی اجمیری رحمۃ اللہ علیہ کی والدہ نے جو جواب دیا، وہ جواب ہم سب کے ذہن و دماغ میں محفوظ ہونا چاہیے، وہ جواب ہم سب کے قلب کے اندر دفن ہو جانا چاہیے، اور اس جواب کو سننے کے بعد ہمارے اندر بھی یہ ذوق پیدا ہونا چاہیے، ہمارے اندر بھی یہ کوشش ہونی چاہیے کہ ہمارے گھر کی خواتین بھی ایسی بن جائیں، ہمارے گھر کی مائیں بھی ایسی بن جائیں، ہمارے گھر کی بہنیں بھی ایسی بن جائیں، ہمارے گھر کے اندر بھی ایسی فضا قائم ہو جائے، ہمارے گھر کے اندر بھی ایسا ماحول قائم ہو جائے، ایسی دینی تربیت کا نظام ہمارے گھر کے اندر بھی چل جائے، ہماری سوسائٹی، ہمارا معاشرہ پورا کا پورا اسی فضا میں پروان چڑھنے لگ جائے۔ حضرت خواجہ معین الدین چشتی اجمیری رحمۃ اللہ علیہ کی ماں یہ کہتی ہے، بیٹا جب تم بہت زیادہ چھوٹا تھا، جب تو ایام رضاعت میں تھا، یعنی جب تیری عمر دودھ پینے کی تھی، بیٹا جب تیری عمر دودھ پینے کی تھی، تجھے معلوم ہے میں نے کبھی تجھے بے وضو دودھ نہیں پلایا، جب بھی تجھے دودھ کا تقاضا ہوتا تھا، جب بھی تو دودھ کے لیے روتا تھا، دودھ کے لیے چیختا اور چلاتا تھا، تجھے بھوک لگتی تھی اور میں بے وضو ہوتی تھی تو پہلے میں وضو کرتی اور پھر با وضو ہو کر کے میں نے تجھے دودھ پلایا۔
اسی پاک دودھ کا صدقہ ہے کہ تو اللہ کا اتنا بڑا ولی بنا ہے اور تمہارے ہاتھ پر اتنے لوگوں نے اسلام قبول کیا ہے اور اتنے لوگوں نے تمہارے ہاتھ پر بیعت توبہ کری۔ میرے بزرگوں اور میرے بھائیوں، اگر آپ اسلامی تاریخ کو پڑھیں گے، اسلامی تاریخ کے صفحات کو اگر آپ الٹیں گے تو آپ کو پتہ چلے گا ایک نہیں سینکڑوں ایسے واقعات ہیں جس سے آپ کو پتہ چل جائے گا کہ دنیا میں جتنے بھی واقعات ہوئے ہیں اس کے پس منظر میں کسی نہ کسی عورت کا کردار چھپا ہوا ہے۔ میرے بزرگوں اور میرے بھائیوں، سیدنا عمر فاروق رضی اللہ